اللہ اکبر. ایسی اولادیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے والد کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا 1.5 سیر خون بڑھ جاتا ہے. کہا کہ میری گردن پر آپ کے ہاتھ سے جب چھری چلے تو میری رگ کا خون پھڑکے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے والد گرامی قطر کے کپڑوں کے اوپر خون چلا جائے اور وہ کپڑے میرے خون سے آلودہ ہو جائیں. اے لوگوں، بڑی بڑی محافلیں ہم کرتے ہیں لیکن ماں باپ رو رہا ہے. 98% گھروں میں ماں باپ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. ماں باپ کو لوگ سلام کرنے کو تیار نہیں، پیر چومنا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے چھوٹی سی قربانی دینے کو تیار نہیں. اور ایک طرف گردن کٹوا رہے ہیں اور فکر کس کی؟ اب باپ کی فکر ہے کہ میرے خون کی جو ہے نا دھار آپ کے کپڑوں کو نہ لگ جائے. اور تیسری بات آپ کے حضور یہ گزارش ہے، جب یہاں سے جائیں تو مجھے ماں سے چونکہ بڑی محبت ہے، میری ماں کو سلام تو کہہ دینا. میری ماں کو سلام کہہ دینا، ماں بڑی یاد آتی ہے اور ماں مجھے یاد کرے گی، اس کو میرا سلام کہہ دینا. کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے. گردن کو فلما اسلما، قرآن کے الفاظ ہیں، فلما اسلما، جب باپ بیٹے نے رب کا حکم تسلیم کر لیا، تلہو للجبین، تو حضرت ابراہیم نے ان کی جبین کو، ماتھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کو لیٹا دیا. تمام فرشتے حیران تھے کہ خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام رب کی محبت میں کتنے مست و مستغرق ہیں کہ اس وقت اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کو تیار ہیں. جب ماتھے کے بل لٹا دیا، پھر مختلف انداز سے روایتیں آتی ہیں کہ چھری چلی نہیں، کسی روایت میں آتا ہے کہ چھری کو پتھر پہ مارا. بہرحال کچھ خطیبانہ روایتیں ہیں جس کی اصل پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت روایت یہ ہے جب پیشانی کے بل لٹایا گیا تو پھر اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ ایک جو ہے نا وہ دمبا لے جاؤ، مینڈا لے جاؤ اور ان کے فدیے میں پیش کر دو. تو وہ آسمانوں سے اتر رہے تھے تو حضرت جبرائیل صدا دیتے ہوئے اتر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ صدا دی جبرائیل نے تو حضرت ابراہیم نے یوں سر اٹھایا. جب یوں سر اٹھایا تو مینڈا پاس تھا اور وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور بدلے میں حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے، طاقتیں اللہ کی ہیں، اختیار اللہ کا ہے، پاور اللہ کی ہے، قوتیں اللہ کی ہیں. اور پھر جب مینڈا نیچے رکھا اور حضرت ابراہیم کو اٹھایا تو حضرت اسماعیل کو اٹھایا تو حضرت اسماعیل پڑھ رہے تھے واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر سبھی اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں. مینڈا ذبح کر دیا جاتا ہے. پھر یہ وہاں سے واپس حضرت سارہ کے پاس آ جاتے ہیں، فلسطین آ جاتے ہیں، اور ادھر حضرت اسماعیل کی شادی جرم قبیلے کی لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنی اولاد کو ملنے کے لیے دوبارہ سفر کرتے ہیں اور آپ کی زوجہ کہتی ہیں حضرت سارہ کہ آپ کو جلدی واپس آنا ہے. تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں جلدی میں مکہ جا کے سواری سے نیچے نہیں اتروں گا، آ جاؤں گا اپنے بیٹے سے مل کر اس سے ملاقات کر کے. تو آپ جب مکہ پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں. جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ کچھ شکوے شکایتیں کرتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ باہر گیا ہے، جو ہے وہ شکار کرنے، روٹی پوری نہیں ہوتی. تو آپ نے کہا میرے بیٹے کو کہنا بیٹا اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، تمہاری چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. جب وہ واپس آئے کہا میرے والد نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں، لہذا تم اپنی زندگی کہیں اور گزار لو، میرے ہاں تمہارا بسیرا نہیں ہو سکتا. پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ جب آپ مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو پھر جس عورت کے ساتھ حضرت اسماعیل نے شادی کی تھی وہی گھر میں ہوتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ رب کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، رب نے بڑی مہربانیاں کی ہیں. اور حضرت ابراہیم سے پتہ کیا کہتی ہیں کہ پتھر کے اوپر پاؤں رکھو، کیونکہ سواری سے آپ نے نیچے نہیں اترنا. تو پتھر جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے اس پہ 3 دفعہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں.
مقام ابراہیم والا پتھر پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ جنتی یقوت ہے. جنت سے 2 پتھر زمین پر آئے ہیں، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کا پتھر. یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں. اس پہ 3 دفعہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، کعبے کی تعمیر کے وقت، اور اپنے کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد آپ جبل ابی قبیس پر اس پتھر کو رکھا اور اس پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی کعبے کی طرف آؤ، کعبے کی طرف آؤ. تو جو روح عالم ارواح میں تھی یا باپ کے جو ہے نا پشت میں تھی یا ماں کے بطن میں تھی، جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا رب اتنی دفعہ اسے کعبے کا طواف اور وہاں کی زیارت عطا فرمائے گا. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا حضرت ابراہیم کی آواز پر، اللہ کی عطا اور اللہ کی مرضی سے. تو دوسری دفعہ اس وقت اس پہ کھڑے ہوئے. تیسری دفعہ آپ کی بہو نے کہا تھا کہ ابا جان آپ نیچے نہیں اتر رہے تو اپنے پاؤں اس پتھر پر رکھیں، میں اس کو دھونا چاہتی ہوں. یہ اخلاقی تربیتیں ہیں. اور پھر انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو تو پیدا فرمایا نا. انہی کی اولاد سے چلتے چلتے حضور جان رحمت جو ہے نا وہ پیدا ہوئے. تو حضرت اسماعیل کی بیوی نے اپنے سسر کے پاؤں، حضرت ابراہیم کے پاؤں اس پتھر پر رکھوائے اور ان پیروں کو دھویا اور پھر شکر الحمد کہتے ہوئے ان کو وہاں سے روانہ کیا. اور پھر حضرت ابراہیم نے کہا تھا بیٹا میرا بیٹا جب آئے تو اس کو کہہ دینا کہ تمہاری چوکھٹ ٹھیک ہے، اس کو سلامت رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا. سبحان اللہ، کیسے عظیم الشان ہستیاں تھیں اور کریم الفطرت لوگ تھے اور حکمت کے انداز میں تربیت اولاد کی کیا کرتے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت آدم سے یہ بات مشہور تھی کہ کعبے کو جو دوبارہ بنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس کو دوبارہ بنائیں گے. اب کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں یہ مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. کعبہ کعب سے ہے. کعب حقیقت میں ٹخنے کو کہتے ہیں. جو ہمارا ٹخنا ہے نا اس کو عربی میں کعب کہتے ہیں. تو کعب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے. ابھری ہوئی بلند زمین کو کعب کہتے ہیں عربی میں، اور مکعب کہتے ہیں. اسی سے کیوب بھی انگلش میں بولا جاتا ہے. چکور عمارت جو بلند ہو اس کو کعبہ کہتے ہیں. چونکہ یہ چکور تھی اور بلند تھی اس لیے اہل عرب اس کو کعبہ مشرفہ، مشرفہ معنی شرافت اور عزت کی جگہ، اور کعبہ کا معنی کعبہ، یہ اس لیے اس کو کعبہ مشرفہ کہا جاتا ہے. اب اس کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ حجر اسود سے اگلی دیوار تک آپ نے جو دونوں پوری دیوار ہے یہ 33 ہاتھ یعنی 33 ہاتھ اس کی لمبائی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کونے سے لے کر جس سائیڈ پر حتیم کعبہ ہے اس سائیڈ کی دیوار 20 ہاتھ تھی. پھر رکن عراقی سے لے کر آگے رکن یمانی تک یہ جو تھی وہ 31 ہاتھ تھی. حضرت ابراہیم کے 31 ہاتھ یہ عمارت تھی. اور پھر ادھر سے رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک یہ 20 ہاتھ عمارت تھی. اور اس کی جو بلندی تھی حضرت ابراہیم نے جو بنائی تھی وہ 9 ہاتھ تھی. 9 ہاتھ یہ عمارت حضرت ابراہیم کے زمانے میں بلند تھی. اور اس کا دروازہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا وہ دونوں سائیڈوں پر تھا. ادھر بھی تھا اور ادھر بھی تھا اور زمین کے برابر تھا. یعنی کعبے کا دروازہ زمین کے برابر تھا، جو چاہتا جب چاہتا اندر چلا جاتا تھا. اور کعبے کے دروازے کو کنڈی، زنجیر، تالا حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں لگایا گیا تھا. یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ تعمیر ہوئی. اس کے بعد یہ تعمیر چلتی رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے ایک شخص کا نام ہے قصی بن کلاب. حضور پاک کے داداؤں میں یہ ہے. پھر حضرت قصی بن کلاب نے اس عمارت کو تعمیر کیا. اور اس سے پہلے قبیلہ عمالقہ اور قبیلہ جرہم انہوں نے اس عمارت کو، کعبے کی عمارت کو تعمیر کیا.
اور پھر چلتے چلتے یہ قریش کا جب زمانہ آیا تو ایک عورت کعبے کے اندر خوشبو کی دھونی دیتی تھی، خوشبو جلایا کرتی تھی کعبہ شریف کے اندر. تو کعبے کے اندر وہ خوشبو کی دھونی دینے کی وجہ سے کعبے کے اندر چھت کی جو لکڑی تھی اس کو آگ لگ گئی، جس سے عمارت جو ہے وہ خستہ تھی اور نقصان پہنچا. اب مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے ولید بن مغیرہ کو سردار بنایا. یہ زمانہ تھا 604 سن ہجری، اب 2022 سن ہجری ہے. 604 سن ہجری میں ان لوگوں نے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت حجر اسود حضور نے رکھا تھا. اس کے اندر حجر اسود جو رکھا تھا وہ نبی پاک نے رکھا تھا. تعمیر قریش والوں نے جب کعبے کی دوبارہ کی تو ولید بن مغیرہ جو تھا اس کو سردار بنایا گیا عمارت کا. جیسے ہم کوئی بھی مسجد بنتی تو ایک بندہ خزانچی بن جاتا ہے، تعمیر کو ہینڈل کرتا ہے. اب یہ بات طے پائی کہ کعبے کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا. حالانکہ وہ مشرک لوگ تھے، کافر تھے، لیکن ان کا انداز دیکھو. کہا کہ حرام کا پیسہ، یہ کیوں بات کہی اس کو بھی آپ سن لیجئے. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ اس دور میں سود اور جوا، یہ دو گناہ جو ہے وہ زیادہ عام تھے مکہ میں. جوا بازی بہت زیادہ تھی، اس لیے قرآن مجید میں سود اور جوا، انما الخمر والمیسر، یہ دو چیزوں کو قرآن اکٹھا بیان کرتا ہے، جوا اور سود. یہ اس کو شراب اسی طرح، یہ تین چیزیں جو تھیں وہ اس دور میں تھیں. تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید نے بھی پھر اس کو اسی طرح ہی بیان کیا. اب پیسہ تو ان کے پاس تھا لیکن حلال کم تھا، تو پیسے کم اکٹھے ہوئے. جب پیسے کم اکٹھے ہوئے تو انہوں نے بلڈنگ کا کچھ حصہ کعبے کا باہر نکال دیا، جو آج حتیم کعبہ ہے. یہ قریشیوں نے جب بنایا تھا کعبہ تو انہوں نے اس کو الگ کر دیا. الگ کرنے کے بعد کعبے کو، یعنی اتنے سے پیسے ہیں تو اتنا ہی ہم میٹیریل لے سکیں گے اور اس کو بنائیں گے. جب اس کو بنایا تو اس کا دروازہ اونچا رکھ دیا، دروازہ اونچا. اب دروازے کو جو زنجیریں اور کیل وغیرہ ہیں یہ طبہ حمیری یمن کے بادشاہ نے لگوائی تھی، جس نے مدینے کی بنیاد رکھی ہے. اسی نے کعبے کے دروازے میں جو زنجیریں ہیں وہ اس نے لگوائی تھیں اور اس کے اوپر ایک غلاف بھی چڑھوایا تھا. طبہ حمیری اس کا نام تھا. اسعد وہ یمن کا بادشاہ تھا. یہ اس کی قسمت میں یہ چیزیں آئیں. تو بہرحال کعبے کا دروازہ اونچا کیوں رکھا گیا، یہ سوال ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے نبی پاک سے کیا تھا. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ایک دفعہ مجھے وہاں لے گئے، مطاف میں لے گئے، اور مجھے وہ پتھر دکھائے جن پتھروں پر حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر فرمایا تھا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے جان رحمت علیہ السلام نے وہ پتھر کی زیارت کرائی ہے کہ یہ میرے دادا حضرت ابراہیم کے رکھے ہوئے پتھر ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں حتیم کے پاس. تو آپ نے پھر پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اونچا رکھا گیا، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تو کعبے کا دروازہ نیچے رکھا تھا. کہا کہ کعبے کا دروازہ اونچا اس لیے قریشیوں نے رکھا کہ حج اس دور میں بھی ہوتا تھا، یعنی مشرک لوگ بھی حج کرتے تھے لیکن وہ شرکیہ کام کرتے تھے، اور وہ آ کے نذرانے دیتے تھے. کہہ رہے نذرانے چوری ہو جاتے تھے، انہوں نے تالے لگا دیے. ان کے نذرانے چوری، اس وقت کے تالے شروع ہوئے تو یہ نذرانے چوری ہونے کا جو خوف تھا تو وہ اس خوف کی وجہ سے کعبے کو انہوں نے دروازے کو تالے لگا دیے قریش والوں نے. اور پھر اپنی مرضی سے جو لین لاٹ آتا، باہر سے کوئی بڑا آتا تو اس کے لیے دروازہ کھول دیتے، عوام کے لیے نہ کھولتے، جو کہ آج بھی وہی روٹین جاری و ساری ہے. اسی روٹین میں سارا سسٹم چل رہا ہے کہ آج بھی یعنی شرابی، کبابی اور جیسے مرضی بادشاہ حرکتیں کریں تو ان کو کعبے کے اندر یہ بھیج دیتے ہیں
اور جو مسلمان تہجد گزار عبادت گزار ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے وہاں پہنچتے ہیں، وہ کعبے کے دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کعبے کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے،